اعمال کا حسن پیدا کرے. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی. اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا، اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کر دے؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو. با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد. اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے؟ اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی. دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا. جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی. تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے. وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں. مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا. اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے. ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے. اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، حال میں مزید کا رٹا. وہ سمجھ گئے ہم نا اڑے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں. انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں. سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے. پتہ انہیں ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے. بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا. یہ دوڑ ہے، یہ ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار. اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، ایک خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم.
تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے. اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, اچھا بھلا سیانا آدمی ہے, کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے, تو صرف ایک نے کہا ہے نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے, کہتے بھی اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے, کپڑے پہننا, اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا, بہت زیادہ عمر نہیں میری, میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا, کچھ پالش کرا لا, توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس, اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام, چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا, تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا, مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے, ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا, یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا, بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے, ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں, اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا, مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا, تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد, پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے, اپنے بزرگوں کو نہ یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے. سال کے بعد ختم, بڑی اچھی بات ہے, سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے تھے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے, اپنے والد کی بات کرتے, اپنے دادا کا ذکر کرتے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں.
ان کا ذکر کریں. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے, پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے, مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھیں. میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے, تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے, جو بتا گئے, وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں, دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں, سونی کر کے کریں, صحیح کر کے کریں, اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا, اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں, سمجھے نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا, دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے, غوطے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے, اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں, ختم دلانے میں دیر کر دی. کت صبح شام ہما وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی, اللہ نے نماز میں رکھ دی, ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک تو انہیں یاد رکھیں, خوب دعا کریں, اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں. جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے. یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں, اور قیمتی صدقہ دیں. قیمتی, میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. قیمتی صدقہ دیں, قیمتی. 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے, بولو نا, لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے. اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں, کیوں کہ وہ قیمتی ہیں, کوئی لے نہ لے. تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا, یہ بڑا قیمتی چیز تھی. یہ بتانے والا نہیں تھا, یہ تو نیکی تو قیمتی تھی. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی مائیں بہنیں, یہ قیمتی ہیں. اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں, قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہیں. تم قیمتی چیزیں ہو, تمہارا وجود قیمتی ہے. تم کبھی ماں ہو, کبھی بیٹی ہو, کبھی بہن ہو, کبھی بیوی ہو, قیمتی ہو. اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو. یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں, بے قیمت کرنا چاہتے ہیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے, اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں, لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی. اتنا بڑا جہاز ہے, ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں, لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے, آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا. مقصد زندگی, مقصد تخلیق, دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت, اللہ کی معرفت, اللہ کی طرف توجہ, اللہ کی طرف رجوع. یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا. اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا. اپنے اپنے مقاصد درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اپنے اپنے مقاصد, اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے. صبح سے شام تک کے معاملات
سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں، حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی، پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی، پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا، پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا۔ فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے۔ میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے۔ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا، مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں۔ اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا، اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے۔ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی، اس کے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔ ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں، جوگیوں، راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، تسبیح لے لو، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، الا ماشاءاللہ۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ توڑنے کی چیز نہیں، تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔
ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، توجہ ہے آپ کی، ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھئی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ تھے، مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں بیوقوف تھا تو تو بھی ساتھ ہو گیا، توڑ ہی دیا۔ کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چل چھوڑ، ایک بات بتا، تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے، کیا لفظ ایاز نے کہے، کمال کر دی۔ کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے، دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا